انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا شیدائی ہو، سنت کو اپنانے والا ہو، یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کو کہتے ہیں، آپ کے طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ چنانچہ پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو جس طرح سے کیا، اس کام کو اس طرح سے کرنا یہ سنت کہلاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں۔ سنت کو اپنانے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ خود غور کریں، ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو بیٹا دودھ کو ددو کہتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے میں ابھی تمہیں دودھ دیتی ہوں۔ اب وہ دودھ نہیں کہہ رہی، وہ بیٹے کو کہہ رہی ہے میں ابھی تمہیں دودھ بنا کے دیتی ہوں، وہی لفظ اسی طرح کہہ رہی ہے جس طرح بیٹے نے کہا۔ تو محبت کی وجہ سے ماں نے اس لفظ کو اس طرح ادا کیا جس طرح بیٹے نے کہا تھا۔ اللہ رب العزت کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں، بات کریں تو اسی طرح، مسکرائیں تو اسی طرح، کھانا کھائیں تو اسی طرح، چلیں پھریں بیٹھیں اٹھیں، معاملات معاشرت لین دین ہر کام جو کریں میرے محبوب کی طرح کام کریں۔ کام یہ کر رہے ہوں اور ان کے کام کو دیکھ کے مجھے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا محافظ ہے۔ چنانچہ محبت الہی کی علامت یہی ہے کہ انسان اللہ سے محبت، نبی علیہ السلام کی اتباع کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ عورتوں کے لیے یہ مثال سمجھنی آسان ہے۔ دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اس کے ہاتھ خاوند کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں گے۔ بازو میں چوڑیاں پہناتے ہیں کہ چوڑیاں پہننے سے بازو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ انگلیوں میں ڈائمنڈ کے رنگ ڈالے جاتے ہیں کہ اس سے انگلیاں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ بازو میں بریسلیٹ پہنتی ہیں کہ بازو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ گلے میں لاکٹ ڈال لیتی ہیں، گلا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ کانوں میں بالیاں ڈال لیتی ہیں کہ کان زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ تو مختلف اعضاء میں جو زیورات پہنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہر وہ عضو جس میں زیور پہنا جائے گا وہ خامد کو خوبصورت نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنائے گا، اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا۔ چنانچہ جو شخص سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے مطابق ڈھل جائے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے تصدیق کر دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب فرما دیجئے
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے جیسے بننے کی کوشش کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم ہم سے محبت فرمائیں۔ تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کس قدر عزت افزائی کی بات ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں آپ کھانا تو کھاتی ہی ہیں، لیکن اگر سنت طریقے پر کھانا کھائیں گی تو کھانے کی ضرورت بھی پوری ہوئی، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت بھی راضی ہو گئے۔ لہذا دسترخوان بچھا کے کھانا، سارے گھر والوں کا مل بیٹھ کے کھانا، سنت طریقے پہ بیٹھنا، کل بیمینک وکل مما یلیک، داہنے ہاتھ سے کھانا، اپنے قریب پلیٹ سے کھانا۔ اس عاجز کی کتاب ہے با ادب با نصیب، اس کتاب کو پڑھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے لباس کردار ہر چیز میں اس کے مطابق اپنی عادت کو بناتی جائیں تو خود بخود آپ اپنے آپ کو سنت سے سجا لیں گی، اور اللہ رب العزت پھر آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری سنت کو تھام لیا ایسے وقت میں جو فساد کا وقت ہو، جب امت اس سنت کو چھوڑ چکی ہو، تو اس بندے کو اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ان تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ تو ہم سنت کے شیدائی بن جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو ایمان محفوظ ہو جاتا ہے جب انسان سنت سے اپنے آپ کو سجا لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اساس الخیر متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، قال میں اور حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا یہ خیر کی بنیاد ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں لکھا ہے، من تہاون بسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ایک حفاظتی آڑ ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے انسان کے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جس شخص نے سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ 4 ایک طرح سے اس کا اکرام اللہ رب العزت 4 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا، فاسق فاجر لوگوں کے دلوں میں اللہ اس بندے کی ہیبت پیدا کر دیتے ہیں۔
اب یہ کتنے بڑے انعام ہیں. حاسدین مخالفین کے دل میں اللہ ہیبت ڈال دیتے ہیں تو وہ بندے کو نقصان نہیں دیتے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں صالحین ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. تیسرا انعام کہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کے رزق کو اللہ وسیع فرما دیتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، غیر کی محتاجی سے جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس بندے کو رزق مہیا فرماتے ہیں. آج رزق کی خاطر کتنے لوگ پریشان ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ سنت پر عمل کریں. ہم خرما و ہم ثواب، ثواب بھی ملے گا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو بھی دور کریں گے. چوتھی چیز فرمائی کہ سنت پر عمل کرنے کا چوتھا انعام یہ کہ اللہ اس بندے کو دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں، استقامت عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کرنے والے بنیں. چنانچہ سنت ہمارے پاس ایک معیار ہے، جس کو پرکھنا ہو اسی معیار پہ پرکھا جائے گا. کون بندہ کتنا نیک ہے، اس کے لیے جو آپ کے پاس پیمانہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں اس کی زندگی سنت کے کتنا قریب ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید تھا، 10 سال رہا. 10 سال کے بعد کہنے لگا کہ حضرت اجازت دیں میں کسی اور بزرگ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ کوئی کرامتیں دیکھوں گا، کوئی چیزیں دیکھوں گا، اور میں نے تو 10 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ تم میرے پاس 10 سال رہے ہو، ان 10 سالوں میں تم نے کوئی کام مجھے سنت کے خلاف کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں گزر جاتی تھیں، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے شیدائی تھے، سنتوں کے محافظ تھے. یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. ایک جگہ انہوں نے سواری کو روکا، نیچے اترے، قریب ایک درخت کے پاس گئے اور زمین پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے انسان قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے. اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھے اور پھر واپس آ کر سوار ہوئے اور چل پڑے. لوگوں نے پوچھا اگر آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی تو آپ بیٹھے کیوں، وقت کیوں ضائع کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میرے محبوب یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے سواری کو کھڑا کیا، اترے، قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی، دوبارہ سوار ہو کر آگے چلے. جب میں یہاں پہنچیا تو میرے دل نے کہا کہ میں بھی اسی عمل کو کروں جس کو میرے محبوب نے کیا. تو مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کچھ دیر بیٹھا اور پھر چل پڑا. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا کی حفاظت کی. ایک صحابی افریقن کنٹریز کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، تو ان کے بال گھنگریالے تھے اور چھوٹے تھے، سخت تھے، مانگ نہیں نکلتی تھی. ان کا بڑا جی چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں میں کنگھی فرماتے ہیں، مانگ نکلتی ہے، میری بھی مانگ نکلے درمیان میں، وہ نکلتی نہیں تھی. ایک دن آگ سینک رہے تھے، پتہ نہیں انہیں کیا جذبہ چڑھا کہ ایک لوہا جس سے کہ وہ آگ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گرم لوہا انہوں نے اپنے سر کے درمیان میں سیدھا سلائی کی طرح پھیر لیا. جب گرم لوہا سر کو لگا
تو بال بھی جلے اور جلد بھی جلی، زخم بن گیا۔ خیر علاج معالجے سے زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن چونکہ جلد وہاں جل گئی تھی تو زخم کے نشان کی وجہ سے سر کے درمیان میں ایک لائن نظر آنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ اس کی تکلیف تو ختم ہو گئی، لیکن اب میرا سر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے مشابہت اختیار کر گیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس آئے تو دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گرا تو دسترخوان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی۔ آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ جناب یہ فارس کے لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، اٹھا کے لقمہ نہیں کھانا تھا۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِیبِی لِہَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں اور پاگلوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم بھی یہی کہیں کہ ہم اپنے پیارے محبوب کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ، جس کا حال بھی نبی علیہ السلام کی طرح اور جس کا قال بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، سنت کا عاشق وہی کہا جائے گا۔ قریب کے زمانے میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند سنتوں کے شیدائی، چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا کہ فرنگی نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد پھر مسجد میں کہا کہ حضرت آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور آپ پبلک پلیس پر ہیں، یہ کافر آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر پتہ نہیں سولی لٹکائیں یا کیا کریں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر غور کیا، مجھے 3 دن رات غار ثور میں روپوشی کے ملتے ہیں، میں نے اس حدیث پر عمل کر لیا، اب میں پھر پبلک پلیس میں آ گیا ہوں، اگر وہ مجھے گرفتار کر لیں گے تو میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک عمل میں سنت پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دارالعلوم کا جلسہ تھا، اذان ہو گئی تو حضرت کا وضو تھا اور جلسہ گاہ سے آپ نے مسجد میں پہنچنا تھا، تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ سلام کے لیے کھڑے تھے، راستہ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ صف میں پہنچنے تک تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی، حسرت سے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ یہ سنت کے شیدائی لوگ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی نیا پھل دیکھتے تو چھوٹے بچے کو دیتے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کے سامنے جو چھوٹا سا باغیچہ ہے اس میں کیکر کا درخت لگانے کا حکم دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت کیکر کے درخت میں تو کانٹے ہوتے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہوتا، یہ باغیچے میں تو نہیں سجے گا۔ فرمایا سجے گا یا نہیں سجے گا یہ الگ بات ہے، میں نے تو اس لیے لگانے کا حکم دیا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا. میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے محبوب کی بیعت کا وقت یاد آ جائے. ہر چیز میں نسبت. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغیچے میں گلاب کے پھول لگوائے. کسی نے پوچھا کہ گلاب کا پھول کیوں؟ موتیا بھی ہے اور بھی کئی پھول ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث پاک سے مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کے ساتھ گلاب کے پھول کی خوشبو ملتی جلتی ہے. میں نے اسی لیے گلاب کے پھول کو لگانے کے لیے کہا. یہ سنتوں کے شیدائی، یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق پاخانہ کرے تو اس کو خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے بھی زیادہ اجر ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی جو جیولر ہوتا ہے وہی ہیرے اور موتی کی قدر جانتا ہے. یہ لوگ بھی سنت کے قدردان تھے، اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ سنتوں کو اپناتے تھے. آپ غور کریں کہ اگر آپ درزی کو اپنا کوئی کپڑا سینے کے لیے دیں تو جب واپس ملتا ہے تو آپ اپنے کپڑے کو دیے ہوئے نمونے کے ساتھ میچ کرتی ہیں. اگر مطابق ہو تو پھر قبول کرتی ہیں، مطابق نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو سیمپل کے مطابق کیوں نہیں بنایا، اس کا سائز اتنا تھا تم نے اتنا کر دیا، فلاں چیز کا سائز اتنا تھا تم نے کیوں تبدیل کیا. تو جس طرح آپ دیے ہوئے کپڑے کے مطابق اپنا کپڑا پسند کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا. اب قیامت کے دن جب بندے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صرف ان عملوں کو قبول کرے گا جو نبی علیہ السلام کی سنت کے نمونے کے مطابق ہوں گے. جو اس کے خلاف ہوں گے اللہ رب العزت ان کو ریجیکٹ فرما دیں گے. ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایک خاص برانڈ کی چیز پسند کرتے ہیں، جوتے ہیں یا کپڑے ہیں یا کوئی چیز ہے، برانڈ کی مہر اگر لگی دیکھ لیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن یہی ہوگا، فرشتے کھڑے ہوں گے، بندے کے اعمال کو پیش کیا جائے گا. جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جو سنت کے خلاف ہوگا اس عمل کو ریجیکٹ کر دیا جائے. آپ غور کریں، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو اگر ماں کو کہیں کہ یہ تمہارے بیٹے کی تصویر ہے، اس کو آگ میں ڈال دو، تو ماں ہرگز تیار نہیں ہوگی. کہے گی میں اپنی بیٹے کی تصویر کو آگ میں کیوں ڈالوں؟ تو اگر ایک ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے چہرے سے مشابہت رکھنے والے لوگ جو محبوب کی تصویر کی مانند ہوں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالنا پسند نہیں فرمائیں گے. کہتے ہیں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جادوگروں کو میں بلاتا ہوں تمہارے ساتھ مقابلہ ہوگا، آپ نے فرمایا ٹھیک. تو مقابلے کے لیے جادوگر آئے. اس زمانے کا دستور تھا کہ دونوں فریق ایک لباس ایک کاسٹیوم میں آتے تھے. تو جو افسران تھے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جادوگروں والا لباس پہنیں، آپ نے انکار کیا. انہوں نے سوچا کہ اب حل یہ ہے کہ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا جبہ پہنا دیں. چنانچہ سارے جادوگر جبہ پہن کر آ گئے
مقابلہ ہوا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سے نوازا، اس پر جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو بہت سخت سزا دی، مگر یہ جادوگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کو طور پر حاضر ہوئے، کہا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے تو بائی نیم مجھے بھیجا تھا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى۔ فرعون کو تو ہدایت ملی نہیں، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میں ہدایت کے فیصلے کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا کہ جن کو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے ان کو میں ہدایت پہلے دوں۔ تو چونکہ جادوگروں کا لباس آپ کے لباس کی طرح تھا، میں نے ان کو ہدایت کی نعمت سے نواز دیا۔ اگر بنی اسرائیل کا کوئی بندہ ایک نبی علیہ السلام کی مشابہت کرتا ہے مجبور ہو کر، اللہ کو وہ بھی اچھی لگتی ہے، تو امت محمدیہ کا نوجوان اگر نبی علیہ السلام کی سنت پر محبت کی وجہ سے عمل کرے گا، اللہ رب العزت کو وہ کتنا پیارا لگے گا۔ تو اس لیے آپ گھروں میں اپنے نوجوان بچوں کو سنت پر عمل کی ترغیب دیں، اپنے خامدوں کو سنت کا شیدائی بنائیں، خود بھی ہر کام میں سنت پر عمل کریں۔ آپ کا گھر اگر سنتوں کا گلشن بن گیا تو یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور اس کے بدلے آپ جنت میں گھر کی حقدار بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، اس کو سیکھیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے حاضر ہوا، اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا، سلام کیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مواجہ شریف پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو شخص سنت کا متبع ہوتا ہے، جب وہ سلام کے لیے مواجہ شریف پہ جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کی کرنیں ہوتی ہیں جو اس بندے کے دل کو منور کر دیتی ہیں۔ آج کیسا وقت آ گیا، ہمارے گھروں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی ہے۔ کئی مائیں تو ایسی ہیں کہ بیٹا اگر اپنے چہرے پہ ریش یعنی سجائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا چہرہ، مخالفت کرتی ہیں کہ تم جلدی سے شیو کرواؤ۔ اصل میں کسی نے سمجھایا نہیں نا کہ سنت پر عمل کرنے کا کیا اجر ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو اس کو تو خوشی ہوتی۔ ہمارے ایک جامعہ میں بچی پڑھ کر فارغ ہوئی تو انڈسٹریلسٹ کی بیٹی تھی، نے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی تو باپ نے ذرا دل لگی کے طور پہ کہہ دیا کہ بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایسا پرپوزل چنا ہے کہ جو بہت مال والا ہے اور وہ سونے سے تمہیں لاد دے گا۔ تو جب باپ نے ایسی بات کہی تو اس بات کو سن کر وہ بچی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، کہنے لگی ابو مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے اپنے پیارے محبوب کی سنت چاہیے۔ جب عورتیں دین کا علم حاصل کریں گی تو پھر ان کو سنت کی اہمیت اور قدر کا پتہ چلے گا، پھر یہ سنت پر جان چھڑکنے والی بن جائیں گی۔ ہمارے اکابر سنت کے کتنے پابند تھے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے اخروٹ منقع کے بدلے نہیں دیتے، نفس فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کا کارخانہ بلند ہے۔
चुनाचे हमारे अकाबरीन जो सिलसिला के हैं वो इत्तबा सुन्नत का बहुत एहतमाम सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा। आप हैरान होंगी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद लिसानी रहमतुल्लाह अलैह की इत्तबा सुन्नत का ये हाल था, एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक था। उनके हालात ज़िंदगी में लिखा है कि जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो एक बंदे को बुलाकर उन्होंने वसीयत फरमाई कि मैं अपनी ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत को अपना चुका, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपने जिस्म पे सजा चुका, लेकिन एक अमल ऐसा है जो नहीं कर सका। वो क्या कि एक मरतबा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, बच्चे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें गोद में लिया तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेशाब किया। ये एक अमल मुझे ऐसा नजर आया कि इस पर मैं अमल इसलिए न कर सका कि मेरा नवासा नहीं। मैंने अपनी बेटी की शादी तो कर दी है, वसीयत करके जा रहा हूं, अगर अल्लाह मेरी बेटी को बेटा अता करे तो उस बच्चे को मेरी कब्र पर लाकर बिठाया जाए, हत्ता कि वो बच्चा मेरी कब्र पर पेशाब कर दे और मुझे नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल की भी मुशाबहत नसीब हो जाए। जो सुन्नतों के शहदाई होते हैं वो इस तरह नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। चुनाचे एक आलिम थे जो 10 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया और तोहफा भेजा करते थे। कहते हैं कि एक मरतबा उनको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के सीने अथर पर जख्म के निशान है। तो पूछा, ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सीने पे जख्म के निशान क्या, दुश्मनों ने लगाए? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, काफिर दुश्मन है, उनका क्या गिला, ये जख्मों के निशान हैं जो मेरे मानने वाले, मेरी उम्मत के नौजवान सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं, मेरे सीने पे चोट पड़ती है। ये तो अपने हैं, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। मेरी उम्मत के नौजवान जब कोई अमल सुन्नत के खिलाफ करते हैं तो मेरे सीने पर जख्म लग जाता है। आज सोचें हम अपने घरों में कितने काम सुन्नत के खिलाफ करती हैं। हैरत की बात है, 1 रुपए का बल्ब अगर टूट जाए बच्चे से, माँ उसे थप्पड़ लगा देती है। वही बच्चा अगर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तोड़ता है, माँ के दिल में एहसास नहीं होता, माँ उसे नहीं रोकती टोकती, महसूस होता है कि सुन्नत की कदर 1 रुपए के बराबर भी नहीं है। शादी ब्याह का मौका आता है, औरतें कहती हैं जी सबको मना लो, खुशी का मौका है। चचा को मना लेते हैं, फुफ्फो को मना लेते हैं, हमसाई को मना लेती हैं, हत्ता कि घर की मासी अगर नाराज होती है, खादमा, उसको भी मना लेती हैं। लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो खिलाफ सुन्नत तरीके पर शादी करके अल्लाह के महबूब के तरीकों को घर से निकाल देती। हमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मनाया, काश हम अल्लाह को मना लेते और ये अमल उनके हुक्मों के मुताबिक कर लेते। कल क़यामत के दिन अगर नबी अलैहिस्सलाम के सामने हाजिरी हुई और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमारे जिस्म पर सुन्नत सजी हुई नहीं, हमारे अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं, तो हम शफाअत के हकदार कैसे बनेंगे? हम कैसे कह सकेंगे ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाइए? महबूब फरमाएंगे, तुम अपने हाथों से मेरी सुन्नत को तोड़ते थे, तुम्हें एहसास नहीं होता था, तुम गैरों के तरीकों को अपनाते थे, तुम्हारी पसंद फरंगियों की थी, लिबास उन जैसा, खाना उन जैसा, आदात उन जैसी, तुम उम्मती तो मेरी थी, लेकिन तुम तरीके तो अंग्रेजों के अपनाती थी,
تم نے میری سنت پر کیا عمل کیا جو آج میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ آج وقت ہے ہم سنت پر عمل کر لیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بچیوں کو کئی کام کرنا چاہتی ہیں، صرف اس لیے نہیں کرتی کہ ابو کا دل دکھے گا۔ اگر دنیا میں بایولوجیکل فادر کا اتنا لحاظ کہ ابو کا دل نہ دکھے، ایک کام نہیں کرتی، تو کبھی یہ بھی تو سوچا کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے لیے روحانی والد کی مانند ہیں۔ ہم سنت کے خلاف کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیوں دکھاتے ہیں؟ ہم نے نبی علیہ السلام کے آنسوؤں کی قدر نہ کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روتے تھے امت کے لیے۔ اگر کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میری سنت کا خیال نہ کیا، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت تھا جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، انہوں نے اپنے سیل فون کو تمہاری مسجدوں تک پہنچا دیا تھا، اپنے ٹی وی کو تمہارے کمروں تک پہنچا دیا، اپنے طریقوں کو تمہارے گھروں میں داخل کر دیا، اس وقت تم نے میری سنت کا تعارف کیوں نہ کروایا؟ ان کے ہاتھ میں تو تانبا تھا، تمہارے ہاتھ میں تو سونا تھا، تم میری سنت کا تعارف کرواتے، دنیا کو بلاتے تاکہ دنیا کے لوگ سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے۔ ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت کا شیدائی بنائے، ہم اپنے ظاہر کو سنتوں سے سجائیں، اپنے من کو اللہ کی معرفت سے سجائیں، اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو پھر ہم یہ کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔